أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے آیت 195 تک کمپلیٹ کر لیا تھا. ابھی اس میں کچھ آیات جو ہے وہ جہاد کے بارے میں آئی تھی, کچھ چاند اور اس کے بارے میں آئی تھی. ابھی جو ہے وہ اگلی آیات جو ہے حج کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا, یہاں پہ حکم فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اتم تمام کرنا, مکمل کرنا, پورا کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ اور پورا کرو, مکمل کرو, الحج حج, والعمرۃ اور عمرہ, للہ اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی حج اور عمرہ کے جو مناسک ہیں ان کو اللہ کے لیے پورا کرو. جتنے بھی طواف کرنا ہے, سعی کرنا ہے مروہ صفا مروا کے درمیان میں, اور پھر حج میں رمی جمار ہے, وقوف عرفات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے مناسک ہیں ان کو پورا کرو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اور اگر تمہارا محاصرہ کر لیا جائے, محاصرہ تو سمجھتے ہیں سبھی, روک لیا جائے, آپ کو سٹاپ کر لیا جائے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تمہیں روک دیا جائے, تمہیں انٹری نہ ملے, اجازت نہ ملے کسی بھی وجہ سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا فتح مکہ سے پہلے جب آپ تشریف لائے تھے. تو فرمایا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال بن جائے, اگر تمہیں نہ جانے دیا جائے یا تمہیں روک لیا جائے, تو پھر کیا ہے, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو پھر ایسا کرو کہ اپنی قربانی جو تم ساتھ لائے ہو جانور, وہ آگے بھیجو, کم از کم قربانی کروا دو. ٹھیک ہے, تو اب تو ایسا نہیں ہے, اب تو چونکہ آلریڈی جانور وہیں سے بک ہوتے ہیں, ہر چیز پیکج میں ہوتی ہے. تو اگر آج بھی اگر خدا نہ خواستہ بندے پہ ایسا ٹائم آ جائے کہ روک دیا جائے, احرام آپ نے باندھ لیا تھا حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جا رہے تھے, آپ کو روک دیا گیا, انٹری نہیں ملی, تو پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے احرام کو باندھے رکھیں. ٹھیک ہے, تو قربانی آپ آگے بھیج دیں, یا اگر آپ کی قربانی وہاں پہ ہے تو قربانی کو ہونے دیں اور آگے ہم بڑھیں گے. تو آپ تب تک ویٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو قربانی جو بھی تمہارے لیے میسر ہو اس کے آگے بھیج دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور اپنے سروں کو نہ اڑاؤ. ٹھیک ہے, حلق نہ کرواؤ. جو ہم وہاں پہ جا کے سر بنواتے ہیں, حلق نہ کرواؤ. لیڈیز کے لیے جو بال تھوڑے سے کٹوانے ہوتے ہیں, تو فرمایا وہ نہ کرو. کب تک؟ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ جو قربانی آپ نے بھیج رکھی تھی وہ وہاں پہ پہنچ جائے. ایک تو نارمل روٹین ہے نا, فرمایا کہ اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. یہ نارمل کنڈیشن ہے, نارمل حالات ہے. اب جب اب نارمل ہو گئے, کسی بھی وجہ سے دشمن کی قبضے میں آ گیا خانہ کعبہ, مکہ مکرمہ یا کوئی ایسے, یا پھر جیسے ہوتا تھا کہ کبھی بنو عباس کی حکومت ہے تو کبھی اس کے بعد یا اس سے پہلے جو ہے وہ امیہ کی ہوتی تو آپ اس پہ لڑ رہے تھے ایک دوسرے کے پاس خلافت کے معاملے میں, تو روک دیتے تھے, بعض اوقات انٹری نہیں دیتے تھے. تو ایسی سچویشن میں رہتی. فرمایا کہ آپ اپنی قربانی کو آگے بھیج دیجیے اور ویٹ کیجیے. جب آپ کو پتا ہو قربانی جا چکی ہے, اب اس کو ذبح کر دیا گیا, پھر آپ کیا کریں, اپنا سر منڈوا کے پھر آپ اپنا احرام اتار دیجیے. حتیٰ یبلغ الہدی محلہ یہاں تک کہ آپ کی قربانی اپنی مقام پر پہنچ جائے. فمن کان منکم مریضا اگر تم میں سے کوئی مریض ہو, ٹھیک ہے, او بہ اذی من رأسہ یا پھر اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, یا کوئی شخص مریض ہو, یا پھر کسی کو سر درد ہو, کوئی ایسی بیماری ہو یا کوئی ایسی مشکل آ رہی ہو, سر میں خدا نہ خواستہ گرمی ہوتی ہے, وہاں پہ پھنسیاں پھوڑے آ گئی, کوئی ایسی کوئی مشکل آ گئی ہے ہیلتھ وائز. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہے, فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ اب کیا ہے کہ پھر وہ قربانی کے جانے کا ویٹ نہ کرے بلکہ وہ سر منڈوا دے. ٹھیک ہے, سر منڈوا دیا. اب کیا ہے, تو پھر اس کے بدلے میں کیا پہلے ہی منڈوا دیا سر منڈوانے سے, اب کیا ہوگا, فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ تو فدیہ کے طور پہ وہ روزے رکھے گا. ٹھیک ہے,
او صدقۃ یا پھر وہ کوئی صدقہ دے گا، او نسک یا پھر قربانی کا جانور ذبح کرے گا اس کے طور پہ، کیونکہ یہ اپنے وقت سے پہلے اس پہ جو مناسک حج یا عمرہ میں سے جو تھا اس کو اپنے وقت سے پہلے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ یا روزے رکھے یا صدقہ دے یا پھر ایک اور قربانی، بیسیکلی یہ الگ ہے، یہ فدیہ کے طور پہ قربانی ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ قتل و غارت منع ہے، لڑائی جھگڑا منع ہے، کوئی بھی جانور آپ کو یہاں پہ کوئی جاندار مار نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے حالت احرام میں۔ اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ ایسا کر دے، ٹھیک ہے، کوئی جانور تھا تو وہاں پہ آپ نے شکار کر لیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ آپ کو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے فدیہ کے طور پہ، اور اس کا ایک جانور آپ ذبح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو صیام کا ہے، روزے رکھنے وہ کتنے اس میں وہ آگے آ رہے ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں، میں نے اس لیے mention کیا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا پھر قربانی میں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب یہ ہے کہ جب حالت امن میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ تو تھے اور صرف کہ تمہیں روک دیا گیا، حالت جنگ میں تھے، یہ کوئی ایسی کنڈیشن آ گئی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب یہ ہے کہ حالت امن آ گیا، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی بھی فرمایا فَمَنْ تَمَتَّعَ، جو کوئی فائدہ اٹھا لے، تمتع کرنا ہوتا ہے فائدہ اٹھا لینا، ٹھیک ہے، بالعمرۃ الی الحج، وہ اس طرح کہ عمرہ کو حج کے ساتھ جوڑ لے، اس کو حج تمتع بھی کہتے ہیں کہ آپ عمرہ اور حج کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ایک تو نارمل حج ہے، اس میں بھی آپ عمرہ کرتے ہیں، یہ ایک الگ سے حج کی 3 اقسام میں سے ایک حج تمتع ہے، اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے، اس میں تھوڑی مشکل بھی زیادہ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ حج اور عمرہ جو ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، احرام آپ کو لانگ پیریڈ کے لیے باندھنا ہوتا ہے اس میں، اور اس میں کنڈیشنز تھوڑی سی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس کے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے فرمایا کہ جو کوئی بھی حج کو عمرہ کے ساتھ ملا لے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِ، تو پھر جو بھی قربانی اس کو میسر آئے وہ کر دے، ٹھیک ہے، عمرے کی حج کی جو بھی قربانی آپ کو میسر آئے، کم از کم ایک تو آپ نے لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ آئے تو آپ زیادہ کر لیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور اگر کسی کو قربانی میسر ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، حج تمتع کرنے گیا، اس کو قربانی کا جانور ہی نہیں ملا، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو اس کو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، فی الحج، حج کے دنوں میں، وہیں پہ 3 آپ کو روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 آپ کو اس وقت رکھنے ہیں جب آپ اپنے گھر واپس آ گئے، تو ٹوٹل آپ نے 10 کرنے ہیں، تو 3 وہیں پہ رکھنے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی فدیہ کی صورت آ جاتی ہے تو آپ 3 روزے وہیں پہ رکھ لیں گے، 7 آپ واپس آ کے رکھیں گے، 10 روزے آپ نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 کی تکمیل ہے، مکمل 10 ہے، تینوں طرح کے ہے، 10 ایسا آپ ادھر رکھیں۔ ذَلِكَ، اب واپس آ کے کیوں رکھنے ہیں، یا ایسی صورتحال قربانی اگر آپ کو میسر نہ آئے، میں اس وجہ سے ذَلِكَ، یہ اس لیے ہے لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان لوگوں کے لیے بالخصوص ہے، یا پھر ایسی سچویشن آ سکتی ہے، کیونکہ ابھی تو شروع تھا اسلام، تو زیادہ تر تو لوگ وہیں کے ہوتے ہیں، اس لیے ہے لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، کے جس کے اہل و عیال جو ہے، فیملی جو ہے، حاضر المسجد الحرام، وہ وہاں کی رہنے والی نہ ہو، یعنی ایسے لوگ جیسے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ہماری فیملیز تو وہاں کی نہیں ہوتی، تو پھر قربانی کا میسر آنا آج سے پہلے، ابھی تو ظاہر ہے یہ سارے معاملات ایزی ہو گئے، تو جب پہلے ہوتے تھے خدا نخواستہ مکہ میں اتنے جانور ہی نہیں دستیاب ہوئے، تو پھر آپ کیا کریں گے، تو پھر فرمایا کہ جن کے اہل خانہ وہاں کے، جن کے تو ادھر ہو تو وہ تو ادھر خود پال سکتے ہیں، جانور رکھ سکتے ہیں، وہ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، جو وہاں کے مقامی ہوتے ہیں، جو ادھر سے گیا ہوا ہے ممکن ہے اس کو جانور نہ ملے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مصیبت نہیں کرتی کہ 10 دن ابھی تم ادھر جا کے روزہ ہی رکھے رکھو، اور دیگر مشکلات بھی ہیں حج کی عمرہ کی، میں 3 روزے رکھ لو، باقی واپس آ کر رکھ لو، تو آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جب بھی یہ چیزیں آتی ہیں، جو بھی احکام جب آتے ہیں، اللہ کا انصاف میں حکم ہوتا ہے، اللہ سے ڈر، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بدنیتی سے کوئی ایسا کرو، قربانی مل بھی رہی تھی تو آپ نے سمجھا اچھا تھوڑی مہنگی دینا، میں تھوڑی سیونگ کر لوں، تو ایسے کام کا پیسہ لگا رہا ہوں تو 10 روزے رکھ لوں گا تو میرا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو سیونگ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن جس کو آپ اپنے فائدے کے لیے بلا وجہ چینج کر لیں، روزے رکھنے اگر قربانی اویلیبل نہیں ہے اس کے بدلے میں ہے یا کہ ویسے ہی؟ ہاں، یعنی فدیہ کی قربانی دینی تھی یا جو آپ کو قربانی دینی تھی، یا نارملی اگر ایک آپ جانور لے گئے تھے قربانی کے لیے، فرق کر لیں، جو لوگ جا رہے تھے آپ لے گئے ارینج کر کے،
ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا جس کا فدیہ تھا قربانی، اب وہاں پہ آپ کو جانور ارجنٹ نہیں مل سکا، تو اس کے طور پہ بھی آپ 10 روزے پورے کریں گے. سو یہ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے. واتقوا اللہ، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ بیسیکلی جب بھی ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا، جب خدا نہ خواستہ کوئی بندہ مر رہا ہو تو اس کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، آپ حرام کو بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی لذت کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا شروع کر لیں گے. اچھا ہے، ایک موقع ملا ہے تو خوب انجوائے کر لیں، تو ایسا نہیں ہے. آپ مجبوری جہاں تک ہے وہیں تک آپ اس کو استعمال کریں، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحج، حج جو ہے نا یہ اشہر معلومات، اس کے مقررہ معلوم مہینے ہیں. اب نارملی تو ہم جانتے ہیں نا کہ حج جو ہے وہ تو ذی الحجہ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اشہر فرمایا کہ یہ مہینے، ایک سے زیادہ مہینے ہیں. تو یہ پچھلے ہفتے میں بھی غالباً ہم نے پڑھا تھا، پچھلے ہفتے میں یا اس سے پہلے، کہ یہ حج جو مہینے، حرام مہینے جو ہم نے پڑھے تھے نا کہ جن میں حرمت والے، تو وہاں پہ یہی تھا کہ یہ 3 مہینے جو ہیں حج والے اس لیے ہوتے تھے کہ ایک میں حج کی طرف جانا ہوتا تھا، ذی القعدہ، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حج کی ساتھ کی طرف سفر شروع ہو رہا ہے، ذی الحجہ میں حج ادا ہونا ہے، محرم میں پھر واپسی ہوتی تھی. تو یہ 3 مہینے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے حج میں شامل کیا ہے. میں الحج اشہر معلومات، حج کے جو ہے چند مہینے وہ معین ہے، وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے. اچھا، اور ذی الحجہ میں پھر یہ 10 دن جو ہے وہ خاص طور پہ. فمن فرض فیہن الحج، اور فرمایا کہ جو شخص بھی ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے، ٹھیک ہے، حج کرنے کا ارادہ کر لے، فلا رافث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو فرمایا کہ اب جب نیت کر لی اور حج کے لیے وہاں پہ چلا گیا تو اب نہ تو اپنی ازواج کے پاس جا سکتے، اپنی بیویوں کے پاس، ٹھیک ہے، ولا فسوق، اور نہ ہی ان دنوں میں کوئی گناہ کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی غلط کام نہیں کرے گا. بولتے ہیں نا فاسق، ایک لفظ ہوتے ہیں فاسق و فاجر. فاسق ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے. ولا فسوق، تو وہ گناہ نہیں کرے گا وہاں پہ. ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی وہ جنگ و جدل کرے گا. حج کے جو ہے قرآن ہے، آپ نے جانا ہے وہاں پہ جا کے حج ادا کرنا ہے. پچھلے ہفتے میں مجھے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی آ کے آپ پر اٹیک کرتے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں، آپ تو قتل ہو جائے گا، لیکن حج کو جاری رکھیں گے، پھر آپ کو اپنا دفاع بھی کرنا ہے. نارملی جو ہے وہ آپ کو حج میں جنگ و جدال نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، اپنی ازواج کے پاس نہیں جانا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور فرمایا کہ جو بھی تم بھلائی کرتے ہو نا، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. جو بھی تم اچھی نیت سے کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تزودوا، آپ باندھ لو، سامان باندھنا ہوتا ہے، آخرت کا سامان اکٹھا کر لو. اسے یہ حج عمرہ کر کے، یہ سارے جو مناسک حج ادا کر کے اور اللہ سے ڈر کے جتنا بھی ہے نا، یہ آخرت کا زیادہ سفر ہے، اس کو باندھ لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سب سے جو جمع کرنے والا جو زیادہ سفر ہے وہ کیا ہے؟ التقویٰ، وہ تقویٰ ہے. تو سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہے جمع کرنے کے لیے، سفر میں باندھ رکھنے کے لیے، وہ تقویٰ ہے. اور آخرت کے لیے تو ظاہر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے یا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے عقل والو مجھ سے ڈرو، یعنی میرا تقویٰ اختیار کرو، مجھ سے ڈرتے رہو اور کسی سے نہ ڈرو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے یا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، تم حاصل کر لو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل. اب یہ کیا ہے؟ حج تو ذات خود رب کا فضل ہے. بیسیکلی یہاں پہ تجارت الاؤڈ ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں آپ وہاں پہ گئے، آپ نے جا کے اپنا کوئی تجارت کا سامان ساتھ لے گئے، حج کو آپ نے ادا کیا، جیسے ہی آپ اس سے جو مین حج کے انجام سے فارغ ہوئے آپ وہاں پہ تجارت کر سکتے ہیں، جا کے مال خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کوئی آئٹم زہاں کے لیے لے کے آ سکتے ہیں، یہاں سے اپنا مال وہاں پہ جا کے ماشاء اللہ ایک جمع کثیر ہے، ملینز آف پیپل وہاں پہ ہے، تو آپ کو ایک اچھا موقع ہے. اور ایسا ہوتا تھا حج کے شروعات میں اسلام میں ایسا ہوتا تھا، جانا ہے وہاں پہ جائے، ایک مارکیٹ ہے بیسیکلی،
تو اللہ تعالیٰ تو میں کہا اللہ کا فضل تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا کہ اور جب تم افضتم من عرفات، عرفات سے واپس پلٹ آؤ، ٹھیک ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، اس کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، اور مشعر حرام سے مراد مزدلفہ، مقام مزدلفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام، یہاں پہ اس کا ذکر فرمایا کہ جب عرفات سے واپس آؤ تو مزدلفہ میں آ کے اللہ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اس لیے جا کے وہاں پہ مزدلفہ میں جو جا کے اسٹے کرتے ہیں نائٹ، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں، یہاں پہ جا کے آپ نے قیام کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے اسٹے کرنا ہے، یہاں سے آپ نے رات گزارنی ہے، سارے مناسک جو ہے اسی طرح کرو، اور اللہ کو بھی اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے ہدایت دی ہے، جیسے اس نے تمہیں بتا دیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور میں بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں ان چیزوں کا نہیں پتا تھا، اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر واضح فرما دی ہیں، تمہیں سارے راستے جو ہے کھول کے بتا دیے ہیں، تمہیں مناسک حج بتا دیے، قرآن پاک میں ہر چیز واضح فرما دی ہے، پر جیسے اس نے بتایا ہے ویسے کرو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے تو ان چیزوں کا اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا، ایسے تھا نا کہ ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے معاذ اللہ اسلام کے آنے سے پہلے، تو ایسے یہ جو مکہ کے لوگ تھے، عرب تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف اس سے پہلے بھی کرتے تھے اسلام کے آنے سے، ننگے ہو کے کرتے تھے، میں کہ وہ تو تم جہالت میں تھے، ضالین۔ تو اب جب اللہ نے تمہیں سب چیزیں واضح فرما دی تو اسی طرح کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، اب فرمایا پھر افیدوا من حیث افاد الناس، وہیں سے جا کر واپس آ جایا کرو جہاں سے دیگر لوگ واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عرفات میں گئے، مزدلفہ میں گئے تو وہاں سے پھر واپسی مکہ کی طرف واپس آ گئے، تو جہاں سے لوگ واپس آ جاتے ہیں تو وہاں سے تم بھی واپس آ جاؤ۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے خوب بخشش مانگو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو اس وجہ سے مقام عرفات میں جا کے بھی لوگ اللہ سے خوب، یہ حج کے ارکان میں سے جب آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے خوب اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے پچھلی تمام سے گناہوں کی اس کو مانگنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس طرح مزدلفہ میں باقی جتنے مقامات ہیں وہاں پہ اللہ سے بخشش مانگو۔ میں وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، وہی ہے جس نے رحم فرمانا ہے، وہی ہے جس نے ہمیں بخشنا ہے، تو اس سے بخشش طلب کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اب فرمایا کہ پھر جب تم قضیتم پورے کر چکو، مناسککم اپنے مناسک، یعنی مناسک حج کو تم ادا کر چکو، مکمل کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر تم اللہ کو یاد کرو، بار بار اللہ کو، یہ دن ہی ایسے اللہ کے دھام میں جا کے اب اللہ کو یاد نہ کرے تو کس کو کریں گے؟ یہ تو بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو حج یا عمرے کے لیے گئے ہو۔ آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے نا، وہاں پہ جا کے بھی فون نکال رکھا ہوتا ہے اور میں ادھر پہنچ گیا ہوں، میں ادھر پہنچ گیا ہوں، معاذ اللہ۔ اب کس بارگاہ میں آپ امیجن کریں نا، یہاں پہ کسی کو ابھی جو کنگ ہے وہ کسی کو دعوت یہاں پہ گلاسکو سے آپ کو بلا لے، ٹھیک ہے نا، ادھر آ جائیں پیرس میں، تو اب وہاں پہ جا کے آپ سیلفی میں لگا پھر میں تو کنگ کو دربار کو دکھانا شروع کر دیں گے، یہاں بڑے ادب و احترام سے کریں گے، کنگ کے پیرس میں ہیں، یہاں کی یادگار بات ہے آپ نے کی۔ تو یہ دنیاوی کنگ جب آپ وہاں پہ اس پہ پیرس میں حاضر ہو تو آپ کو یہ تصور ہوتا ہے اور وہاں پر رسپیکٹ ہوتی ہے، آپ کو احترام ہوتا ہے کہ کیا یہ محسوس کریں گے، کیا کہیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا بندہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پہلے سکھائے جاتے ہیں پراپر۔ جن لوگوں کو یہ جتنے ایوارڈس ملتے ہیں پاکستان میں، آپ دیکھتے ہیں 14 اگست کو ایوارڈس ملتے ہیں، وہ جو یہ سارے ان کی پہلے ریہرسل ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ آ رہے ہیں اس جگہ کے، اور جس شخص سے آپ ایوارڈ لے رہے ہیں اس کے آداب کیا ہے، اس کا آپ کو کیسے اس کا کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو یہ تو سب دنیا کا ایوارڈ ہے، دنیا کے مقامات ہیں، دنیا کی شخصیات ہیں، وہ جو اللہ جو احکم الحاکمین ہے، ٹھیک ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی بارگاہ میں جب جائیں تو پھر وہاں پہ جا کے فون نکال کے بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو بس بار بار یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، وہاں پہ جا کے اللہ کو یاد نہیں کرنا تو کب کرنا ہے؟ وہاں پہ بھی جا کے اگر فون ہی دیکھنا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟
تو اللہ رسول کو یاد کریں، وہاں پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں ہے تو اللہ ہی کو یاد کریں، کسی اور کو یاد نہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو پھر انہیں کو یاد کریں، انہیں کی بارگاہ میں ہدیہ درود اسلام پیش کریں، ان کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، اب آپ سفارش کیجیے اللہ کی بارگاہ میں ہماری، جو اللہ کا حکم ہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ یہ سارا جو قرآن و حدیث میں ہمیں راستے بتا دیے گئے ان پہ عمل پیرا ہو وہاں پہ جا کے۔ باقی جو ہے سیلفی ہے تو آپ گھر پہ بیٹھ کے خانہ کعبہ کی تصویریں ہی اگر آپ نے واپس آ کے بنا کے دیکھ لی تو آپ گوگل سے ویسے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے اس گھر کو دیکھیں، اس کی خود زیارت کریں اپنی آنکھوں سے، نہ کہ کیمرے کی آنکھوں سے۔ تو یہ چیزوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، جب بھی آپ وہاں پہ جائیں تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ چل جائے گا فلاں آپ بھی اسلام کا لوگ، اللہ کے بندے آپ آئے ہو آپ خود تو کر لو نا پہلے، آپ بھی اسلام کا لوگ ہیں، ادھر آگے ہو میں ادھر چلا گیا ہوں، سب کو اسلام کیا جا رہا ہے، خود تو پہلے اسلام کر لو، جب ان کا مقدر آئے گا وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور جس نے جا کے کہا ہے آپ اس کا جا کے سلام عرض کریں، یہ تو ہوا ہے کہ جو یہ سنت طریقہ بھی ہے کہ جب بھی فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی جائے تو آپ اس کو سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا سلام عرض کریں، اور جب آپ واپس آئے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ آپ جا کے مدینہ منورہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر کے میں جا کے یہ کہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کو دیکھا اس نے گویا مجھے دیکھا، یہ ایسے ہے اس نے میری زیارت کی۔ تو اب یہ نہیں کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دے جا رہا ہوں، اب یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کے لیے جا رہا ہوں، ان کے مزار پہ ان کی قبر پہ جانا ان کی بارگاہ میں جانا ہے، ان کے ایسے ہی ہے جیسے صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوتے تھے، وہی آداب ہے۔ اب تو جیسے ڈاکٹر صاحب بھی گئے ہیں ایڈمیشن نوٹ کیا تو کمپیر شروع ہو جاتی ہے، اللہ معافی ایسے کون سی بارگاہ ہے کہاں پہ بیٹھے ہیں، جگہ نہیں ملتی تو نہ ملے، اب اس بارگاہ کا تو رکھے نا، ٹھیک ہے نا، اس کا جگہ پیچھے بھی ملے گی تو وہ ظاہر ہو تو جانتے ہیں نا کہ آپ کہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں جب وہاں پہ جائیں۔ اور پھر آج کا تو جیسے بعض لوگ تو نعرے تکبیر اور نعرے صاحب کا آپ کا محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اس جگہ کا ادب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہی تو فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسے مخاطب نہ کیا، ایسے آوازیں نہ دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وہاں پہ جب چاہے تو آپ سلام بھی عرض کرنا تو خاموشی سے بالکل آہستہ سی آواز ہے، ایسے عرض کریں کہ جیسے کریم کی بارگاہ میں ایک بھکاری کھڑا ہے۔ اب بھکاری ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چپ چپ چلانا شروع کر دے، شور کرنا شروع کر دے، وہ تو جائے گا ادب سے ریکویسٹ کرے گا، التجا کرے گا۔ تو فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، کذکری آباءکم او اشد ذکرا، میں جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو ایسے ہی یاد کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم ہمیشہ اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو یہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں، بات بات میں آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے میرے ماں باپ نے مجھے یہ اچھی تربیت دی، میرے ماں باپ نے میرے لیے یہ کیا، میرے والدین نے مجھے، تو جتنا فرمایا کہ جیسے ان کو یاد ہو اس گھر میں آ کے تو اسی کو لے کر کرو، اللہ کو یاد کرو، اس سے جس سے ماں باپ کو یاد کرتے ہو یہ گھر میں اسی کا ذکر کرو، وہ تو ماں باپ سے بڑھ کے ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ قریب ہے اور سنتا ہے اور زیادہ رحم فرمانے والا، اور 70 کی بھی تو مثال دی گئی ہے۔